الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص مسجد میں بیٹھا ہو گویا کہ وہ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا ہے، اس لیے اس کے ذمہ ہے کہ زبان سے سوائے کلمہ خیر کے اور کوئی کلمہ نہ نکالے۔ مسجد کے آداب ہیں، علماء نے ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ذکر فرمایا کہ مسجد میں اگر کچھ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کو سلام کرے، اور کوئی نہ ہو تو مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ کہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ لیکن جبکہ مسجد میں حاضرین نفلی نماز میں یا تلاوت تسبیح میں مشغول ہو تو سلام نہ کرے۔ داخل ہونے کے لیے دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، یہ پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ دوسرا ادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ نماز کے لیے کوئی وقت مکروہ نہ ہو۔ اگر وقت مکروہ داخل ہو گیا ہے تو پھر اس صورت میں 2 رکعت ہمارے یہاں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آفتاب طلوع ہے یا غروب آفتاب ہے یا استواء آفتاب یعنی نصف نہار ہے جس کو ہم زوال کہتے ہیں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ وہاں تلوار نہ نکالے، چھری ہے، تلوار ہے، ہتھیار ہے، وہ نہ نکالے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ گم شدہ چیزوں کی تلاش کرنے کے لیے اعلان نہ کرے۔ ایک شخص نے اپنا گھوڑے کے بارے میں اعلان کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تجھے کبھی نہ لوٹائے، بدعا دی، مسجد میں اعلان نہ کرے۔ چھٹا یہ ہے کہ مسجد میں آواز بلند نہ کرے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ وہاں دنیا کی باتیں نہ کرے۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ نواں ادب یہ ہے کہ جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گھس کر لوگوں پر تنگی پیدا نہ کرے۔ چھوٹی سی جگہ ہے تو بھی گھس جائے، تنگی پیدا کرے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے۔ 11واں ادب یہ ہے کہ مسجد میں تھوکنے اور ناک صاف کرنے سے پرہیز کرے، تھوکے نہیں، ناک صاف نہ کرے۔ اگر بلغم آ جائے نماز کے دوران یا مسجد میں تو اپنے کپڑے میں لے لے، مل دے اس کو۔ 12واں ادب یہ ہے کہ اپنی انگلیاں نہ چٹکاوے۔ 13واں ادب یہ ہے کہ بدن کی کسی حصے سے نہ کھیلے۔ اور 14واں ادب یہ ہے کہ نجاست سے پاک صاف رہے، کسی چھوٹے بچے یا مجنون کے ساتھ نہ جائے۔ 15واں ادب یہ ہے کہ وہاں کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہے۔ علامہ قرطبی نے یہ 15 آداب لکھے ہیں، بعد میں فرمایا ہے کہ جس نے یہ کام کر لیے اس نے مسجد کا حق ادا کر دیا اور مسجد اس کے لیے حفظ و امان کی جگہ بن گئی۔
یہ آیت فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اب آگے کی آیت ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. رجال لا تلہیہم ایسے مرد ہیں کہ نہیں غافل کرتی ہے ان کو تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے. ڈرتے رہتے ہیں وہ اس دن سے جس دن قلوب اور ابصار یعنی آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دیں. اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے. یہ آیت جو ہیں رجال لا تلہیہم معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے رجال کہا تو کہ وہ مسجد کے بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھیں. اس لیے مسند احمد میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسجد عورتوں کے لیے گھر کا اندرونی حصہ ہے، اس کو وہاں نماز پڑھنی چاہیے. بہتر مسجد اس کے لیے وہی ہے. لیکن یہاں پر جو مرد کی تعریف کی گئی ہے کہ رجال لا تلہیہم اس میں عورتیں بھی داخل ہیں کہ بعض عورتیں ایسی ہیں کہ ان کو یہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نماز کے قائم کرنے سے ایتاء زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں دو صحابی تھے، ایک تجارت کرتے تھے، دوسرا صنعت اور حرفت یعنی لوہار کا کام کرتے تھے اور تلواریں بنا کر بیچتے تھے. پہلے صحابی کی تجارت کا حال یہ تھا کہ سودا تولنے کے وقت اذان ہو جاتی تھی تو آگے دیتے نہیں تھے، بس وہیں چھوڑ دیتے تھے ترازو. اور دوسرے صحابی کا حال یہ تھا کہ اگر انہوں نے ہتھوڑا اٹھایا ہو اس پر مارنے کے لیے، لوہے پر مارنے کے لیے، اور اذان ہو جاتی تھی تو اس کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت ایسے لوگوں کے بارے میں نازل فرمائی، اتاری کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار سے گزر رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا تو لوگوں نے بازاروں کو بند کرنا شروع کر دیا، اپنی دکانوں کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن میں جو ارشاد ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے. تو صحابہ تجارت کرتے تھے، یہ کوئی دنیا کا کام نہیں ہے، یہ بھی آخرت ہی کا کام ہے، کیونکہ کما کر حلال کمائی یہ امت کے اوپر فرض کی گئی ہے. تو حلال کمائی کمائے لیکن اللہ کو یاد رکھے، نہ بھولیں، تو یہ گویا کی عبادت ہے. یہاں تین چیزیں ذکر کی، ذکر اللہ، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. ذکر اللہ کا تعلق دل سے ہے اور اصل ذکر یہی ہے کہ زبان سے ذکر کرتے 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 اتنا ذکر کریں کہ دل بھی ذکر کرنے والا بن جائے. دل ذکر کرنے والا بنے گا تو ہمیشہ ذکر کرے گا. ہمارے بعض اکابرین تھے، بلکہ تمام اکابرین
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یہ صفت تھی کہ ان کے دل ذکر اللہ سے خالی نہیں تھے۔ باقی حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ بیت اللہ شریف میں چکر لگاتے ہوئے بھی آدمی غافل ہو جائے گا۔ بیت اللہ شریف میں بیت اللہ کا چکر لگاتے ہوئے بھی وہ غافل ہوگا، اور ایک آدمی باہر بے و شیرہ کر رہا ہے، یعنی خرید و فروخت کر رہا ہے، دکان پر ہے، لیکن وہاں اس کا دل غافل نہیں ہوگا۔ تو ذکر اللہ کا تعلق دل سے ہے۔ آدمی عادت ڈالے کہ اس کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہو، تھوڑی تھوڑی عادت ڈالے تو انشاءاللہ یہ دل بھی ذکر اللہ کرنے والا بنے گا، اس میں شامل ہو جائیں گے ہم لوگ بھی۔ اور اقامت صلاۃ، اس کا تعلق بدن سے ہے، تو جتنی عبادتیں بدنیہ ہیں وہ تمام کرتے ہیں وہ لوگ۔ اور ایتاء زکوٰۃ، اس کا تعلق مال سے ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، تو مالی عبادتیں اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے مرد ہیں کہ جن کو ذکر قلبی سے تجارت غافل نہیں کرتی، نماز سے غافل نہیں کرتی، عبادت بدنیہ سے یہ تجارت غافل نہیں کرتی، اور عبادت مالی سے بھی یہ تجارت ان کو غافل نہیں کرتی، مال کا حق ادا کرتے ہیں۔ آگے قرآن کریم کے اندر منافقین کی دو جماعت کی مثال بیان کی گئی ہے، بلکہ کافروں کی دو جماعت کی مثال بیان کی گئی۔ بعض کافر ایسے ہیں کہ جو اچھے کام کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ان کو آخرت میں اللہ کے یہاں جب جائیں گے تو کچھ ملے گا۔ بعض کافر ہیں ایسے جو اچھے کام کرتے ہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں پنیہ کا کام، کھانا کھلانا ہے غریبوں کو، مسکینوں کو اور ناداروں کو، پانی پلانا ہے، پانی پلاتے ہیں، تو یہ کام اچھا کرتے ہیں، آخرت جانا ہے ان کو اللہ کے پاس، یہ بات مانتے ہیں وہ لوگ، اور اس حساب سے اچھا کام کرتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کے یہاں جانے کا بالکل خیال ہی نہیں ہے، کچھ نہیں، ظلمت ہی ظلمت ہے، کوئی اچھا کام نہیں کرتے۔ تو دونوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال جیسے کہ سراب یعنی چٹیل میدان میں چمکتی ہوئی ریت، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اس کو پانی خیال کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہاں جائے گا تو کچھ نہیں پائے گا، بس اللہ کے پاس وہ پورا حساب اللہ کو پائیں گے، وہاں پر پورا حساب اللہ چکا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والے ہیں۔ مثال یہ بیان کرتے ہیں کہ ہائی وے پر ہم جب جاتے ہیں گرمی کے موسم میں تو آگے ایسا لگتا ہے، بہت جب گرمی ہوتی ہے تو، کہ پانی ہے، حالانکہ وہاں آدمی جاوے تو پانی نہیں ہوتا، آگے پانی، پھر آگے جاوے تو آگے پانی، اس کو شراب کہتے ہیں، چھوٹی سین سے، بڑی سین سے شراب تو وہ شراب کے معنی میں ہے، چھوٹی سین سے شراب کے معنی چمکتا ہوئی ریت۔ میدان کے اندر چٹیل میدان میں گرمی کے موسم میں جب ریت کا ٹیلا ہو، ریت کا میدان ہو، تو ایسا لگتا ہے کہ آگے پانی ہے، وہاں جاوے تو پانی نہیں پائے گا بلکہ اللہ کو پائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم آگے جائیں گے تو ہم کو آگے کچھ ملے گا، آگے کچھ ملنے والا نہیں، آگے تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو ملے گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ان کو دے دیا، آخرت میں کچھ نہیں۔
اس لیے کہ ایمان کے بغیر اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایمان کے بغیر اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو جو وہ کرتے ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، لیکن دنیا میں عطا فرما دیں گے، آخرت کے اندر ان کو کچھ ملے گا نہیں۔ اور دوسری قسم کے جو کافر ہیں ان کی مثال ایسی ہے جس کو قرآن میں بیان فرمایا ہو، ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ اور یا کظلمات فی بحر لجی، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی میں جو اندھیرا ہوتا ہے وہ، پھر یغشاہ موج، اس کے اوپر موج ہو پھر تو اندھیرا بڑھ جاتا ہے، من فوقہ موج، اور موج کے اوپر بھی موج تو اندھیرا ہی اندھیرا، اور پھر اوپر بادل تو بادل کی وجہ سے اندھیرا، سورج نہ ہو، ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی کے اوپر تاریکی ہے، جیسے وہاں نور علی نور تھا کہ آدمی اذا اخرج یدہ لم یکد یراها، اپنا ہاتھ بھی نکالے تو ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ ایسے ہی ان لوگوں کی مثال ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں اندھیرا رکھا ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ کچھ نظر نہیں آتا ان کو کہ بھائی اللہ کے پاس جانا ہے، کچھ اچھے کام کرنا ہے، ایمان لانا ہے، کوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی۔ جیسے قرآن نے آگے کہا کہ دل ہے لیکن سمجھتے نہیں، کان ہے لیکن سنتے نہیں، ومن لم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ومن لم یجعل اللہ نورا فما له من نور، جس کو اللہ تعالیٰ نور نہ دے اس کو نور کہاں سے ملے گا؟ جس کو روشنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ملے اس کو کوئی روشنی ملنے والی نہیں ہے۔ رکوع پورا ہوا ہے، انشاءاللہ بقیہ جو ہیں کل دیکھیں گے۔ رکوع شروع ہوتا ہے نیا رکوع۔ سبحان اللہ۔